کو بھی سلام کر دیتے. ہم رشتہ داری کی وجہ سے نہ مانتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑتے. اگر ہم نبی کی بیویوں کا احترام نہ کرتے تو نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری بی بی ام حبیبہ کی. اگر ہمارے پاس معیار رشتہ داری ہوتا، ہمارے پاس معیار رشتہ داری نہیں، دوسرے فرقوں کے پاس معیار رشتہ داری، ہمارے پاس معیار کردار. سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری بآفتاب حدیث میں بی بی ام حبیبہ کی. ابو سفیان کی بیٹی ہے، بڑے یزید کی بہن ہے، چھوٹے یزید کی پھوپھی. ہم انہیں تینوں کو نہیں مانتے، اس بی بی کو مانتے. اب علمی چہرے بیٹھے سر نہ ہلائیے گا، زبان سے بات کیجیے. اگر ہم کردار چھوڑ کے مانتے اور رشتہ داری دیکھ کے مانتے تو ہم اس بی بی کو کبھی نہ مانتے. نہ ہم اس بی بی کا باپ بارے میں ہے، نہ اس کا بھائی بارے میں ہے، نہ بھتیجا بارے میں، لیکن ہم نے اس بی بی کو سلام کیا. اور یہ دیکھیں کردار کیا، کردار بھی کوئی لمبی چوڑے واقعات ہمیں نہیں ملے تاریخ میں کہ اس بی بی پہ کوئی ہزاروں صفحے لکھے گئے. دیگ میں سے ایک دانہ چکھا جاتا، کردار تو ایک ہی عمل سے ظاہر ہو جاتا. تاریخ نے چھپتے چھپاتے اس کا ایک کردار لکھ دیا. ویسے تو کوشش کی تھی مورخ نے کہ کوئی بھی ایسا کردار نہ لکھا جائے جس سے محبت آل محمد ظاہر ہوتی ہو، لیکن تاریخ کا مورخ کہیں لکھتا لکھتا اس سے شاید غلطی ہو گئی یا وہ بھول گیا تھا. اس نے یہ واقعہ تاریخوں میں لکھ دیا اور ہم تک پہنچ گیا. ہم نے واقعہ پڑھ دیا، ہم نے اس بی بی کو سلام کرنا شروع کر دیا. فتح مکہ کے بعد جب اس بی بی کا باپ ابو سفیان بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا تھا تو اس نیک نیت والی شریف بی بی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا چمڑے کا بستر کھینچ لیا تھا، اڑ جا بابا، یہ پاک ہے، تو نہ پاک ہے. یہ نبی کا بستر ہے، تو نجس ہے. یہ مرکز طہارت کا بستر ہے، تو مرکز نجاست. اگلی سطر ہر بندہ نہیں سمجھے گا، جو سمجھے میں اسے داد دے دوں گا. کتنی اچھی تھی نبی کی بیوی، اسے پتا تھا کہ نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بیٹھنے دینا. کتنا بلند کردار تھا اس کا. اس نے نبی کی جگہ پہ باپ نہیں بیٹھنے دیا، ہم نے اس کی عزت کرنی شروع. کردار دے کے مانا نا، کردار دیکھا سے. محبت آل محمد کتنی ہے، رسول کے گھر سے وابستگی کتنی. اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے مانتے تو ہم ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے، جس کے بارے میں امیر المومنین نے کہا صلب اس کا ہے